اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن ہرگز، لن جہاں آئے گا اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز، لن نؤمن ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً سامنے کھل کر، فَأَخَذَتْكُمْ پس پکڑ لیا تم کو الصَّاعِقَةُ بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور وہاں سے کتاب لے کر جب اپنی قوم کے پاس آئے اور قوم کو آ کر کہا کہ اب تنہائی میں فرعون کے ظلم اور استبداد سے تم لوگوں کو اللہ نے نجات دے دی ہے، تمہارے ہی مطالبے پر یہ کتاب میں لے کر آیا ہوں، اب اللہ جل شانہ نے تمہیں یہ جو کتاب دی ہے اس پر یکسوئی کے ساتھ تنہائی کے میں رہ کر اس پر عمل کرو۔ تو قوم نے آگے سے کہا، یہ بنی اسرائیلی ہٹ دھرم تو بہت زیادہ تھے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ بات تو ٹھیک ہے، چلو تو ہمارے پاس کتاب لے کر آ گیا، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ یہ کتاب اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں؟ کیا پتہ آپ اپنی طرف سے لے کر آئے ہوں؟ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی ثبوت آ جائے کہ واقعی یہ اس موسیٰ علیہ السلام جو ہے کتاب اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ اس ثبوت کے لیے آپ ایسا کریں کہ اللہ جل شانہ سے ہماری ملاقات کرا دیں۔ ملاقات بمانا یعنی کھل کر ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں اور اللہ ہم سے یہ کہہ دے کہ یہ کتاب میں نے موسیٰ کو دی ہے، تو پھر ہم آپ کو اس کتاب کو مانیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وَاخْتَارَ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلے تھے بنی اسرائیلیوں کے، ہر قبیلے سے 6 آدمی چن لیے جو بڑے سردار تھے۔ جب 6 آدمی چن لیے تو 12 قبیلوں کے کتنے آدمی بن گئے؟ 72۔ ان 72 میں سے 2 آدمی، ایک یوشع اور ایک کالب، بڑے قاف کے ساتھ، یوشع اور کالب نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی موسیٰ کی زبان پر یقین ہے، ہم تصدیق کے لیے جانا نہیں چاہتے ہیں، ہم اس کی بات پر ایمان لاتے ہیں، جو موسیٰ کہہ رہے ہیں یہی سچ ہے۔ تو 72 میں سے 2 نکل گئے، نیچے رہ گئے کتنے؟ 70۔ ان کا ذکر یہ سورہ اعراف رکوع نمبر 9 آیت نمبر 155 کے اندر آتا ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو ہمارے پاس لانے کے لیے، اپنے وقت جو جگہ طے ہوئی ہے کوہ طور پہ لانے کے لیے۔ اب جب یہ لوگ وہاں پہ آ گئے تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، تو وہ ایک آواز آ رہی تھی صرف، تو قوم والوں نے کہا واقعی آواز تو آ گئی، علاقے میں کیا اعتراض کیا؟ ٹھیک ہے آپ کتاب تو لائے ہیں، لیکن کیا پتہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، ہمیں اللہ سے دکھا دو، اللہ کو دکھا دو، اللہ خود کہہ دے کہ یہ موسیٰ کو میں نے کتاب دی ہے، مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس 70 آدمیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اب جب یہاں طور پہ آ گئے تو آواز آئی کہ یہ کتاب موسیٰ کو میں نے دی ہے، تو دوسرا اعتراض کیا، ٹھیک ہے آواز تو آ گئی، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی آواز ہے؟ اس لیے موسیٰ ایسا کر اللہ کو سامنے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بجلی بھیج دی، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایسی بجلی ان کے اوپر آ گئی، چمک پڑی، سارے کے سارے مر گئے، جس کا ذکر ابھی اس اگلی آیت میں آئے گا، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ وہ موت کیسے آئی تھی اس کا ذکر یہ سورہ اعراف میں تفسیر آ گئی کہ بجلی آئی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، سب کے سب مر گئے۔
جی سورہ اعراف۔ اب دیکھیں اس جو ابھی آج کا سبق ہے اس کے آگے اگلی آیت میں ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد اٹھا دیا۔ یہاں موت کیسے آئی اس کا ذکر نہیں ہے، سورہ اعراف میں اس موت کا ذکر ہے کہ اللہ سے ملنے گئے، وہاں جا کے جب منکر ہو گئے تو اللہ نے بجلی بھیجی، وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ اب جب یہ سارے کے سارے مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل، یا اللہ اگر تو چاہتا تو ان 70 آدمیوں کو پہلے بھی تو ہلاک کر سکتا تھا، یعنی یہاں آنے سے پہلے علاقے میں ہلاک کر دیتا، یا اس سے بھی پہلے تو ہلاک تو کر سکتا تھا، اور مجھے بھی تو ہلاک کرنے پر قادر ہے، مجھے بھی مار سکتا تھا، لیکن اے اللہ اب اگر تو نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان بیوقوفوں کی وجہ سے؟ تو بیوقوف لوگ ہیں، آپ کے ضدی ہیں۔ اگر اے اللہ تو نے ان کو ابھی اس طرح ہلاک کر دیا تو میری دعا قبول اللہ ان کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ کیوں؟ اگر میں اپنی قوم کے پاس چلا گیا تو قوم والے کہیں گے دیکھا موسیٰ نے 70 آدمیوں کو اللہ سے ملاقات کرانے کے بہانے مروا دیا، تو میں بدنام ہو جاؤں گا، میرے ساتھ قوم کی ضد اور زیادتی بڑھ جائے گی۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما کر فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم۔ ہاں یہ پہلے سپارے میں اس کا جواب دیا کہ چونکہ میں نے آپ کو کہا قرآن تو ترتیب کے اعتبار سے ہے نا، یہ نہیں کہ ابھی 9ویں سپارے میں دعا ہے تو اس کا جواب تو دوبارہ زندہ کرنے والا اگلے سپارے میں آنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ تو آیت بعد میں نازل، یہ پہلے سپارے والی ہوئی ہے تو آگے پیچھے نازل ہوئی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر کے فرمایا ثم بعثناکم، ہم نے پھر تمہیں زندہ کیا تمہاری زیادتی کے باوجود۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے تو ان سب نے توبہ کیا موسیٰ نے سچ کہا، واقعی اللہ کی ذات ہے، واقعی کتاب اللہ نے دی ہے۔ واپس آ کر اپنی قوم میں بھی اعلان کیا کہ ہاں موسیٰ جو کتاب لے کر آیا ہے وہ کتاب اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، دیکھیں قوم نے کیا کہا تھا ہمیں کس کی زیارت کراؤں؟ اللہ کی۔ نبی موسیٰ تو زیارت نہیں کرا سکتا، ادھر باہر چوک میں بیٹھ کر زیارتیں کراتے ہیں۔ قوم نے بھی یہی کہا تھا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس دن عرض کیا ہے اس دنیا میں بالمشافہ آمنے سامنے اللہ کا دیدار مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اس دنیا میں دیدار ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے قوم کا مطالبہ ہی غلط تھا۔ اس دنیا میں مطالبہ کیا انہوں نے کہ ہمیں دیدار کراؤ، تو یہ مطالبہ غلط ہے۔ اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں دیدار ہوگا کب؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم، بے شک تم وہ ہو، لن تروا ربکم، تم ہرگز اپنے رب کو دیکھ نہیں سکو گے۔ حضور علیہ السلام نے حتی تموتوا، یہاں تک کہ تم مر جاؤ، یعنی مرنے کے بعد دیکھ سکتے ہو، مرنے سے پہلے اس دنیا میں کوئی آدمی اس آنکھ سے اللہ کا دیدار۔ تو اس لیے قوم کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، مار دی کہ یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ یہ تو قوم کا خود موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال رب ارنی انظر الیک، اسی سپارے میں اور اسی صورت میں ہے، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو امت نبی سے فرما دیا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اس پر اپنی تجلی بھیج دوں گا، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر اس پہاڑ نے میری تجلی کو برداشت کیا پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے تجلی بھیج دی وہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، اور خود موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، اور یہ بڑے مزے سے دیکھ رہے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے۔ تو اس دنیا میں قرآن کریم کا فیصلہ ہے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ قوم نے مطالبہ کیا، انہیں اللہ نے مار دیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے یا نہیں معراج والی رات۔ تو جمہور کا یہی نظریہ ہے کہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دیدار کیا ہے۔ کیفیت کیا تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، دیدار کیا ہے۔ تو اب کہتے ہیں جی جب دنیا میں حضور علیہ السلام تو اب فوت نہیں ہوئے تھے، فوتگی سے پہلے دیدار کیا، تو دنیا میں ناممکن کیسے ہوا؟
ہم نے کہا دنیا میں ناممکن ہے، نبی پاک عالم بالا میں گئے تھے، وہ دنیا نہیں ہے، وہاں جنت ہے، وہاں پہ جا کر دیدار کیا ہے، اس دنیا میں دیدار نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن بھی جو اللہ کا دیدار ہوگا وہ دیدار بلا کیف و بلا سمت ہوگا، یاد رکھنا، اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے اور اس کی کوئی سمت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ اب ہم ساروں کا جسم ہے، ہمیں کیفیت بھی معلوم ہے کہ جی فات کیسے بیٹھا ہے، چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں قلم اٹھایا ہوا ہے، سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہے اور یہ کپڑے اس کلر کے پہنے، داڑھی ایسی، وہ کیفیت نظر آ رہی ہے نا، اور کس کیفیت میں اور کس سمت پہ، میری طرف منہ کر کے پیٹھ اس طرف ہے۔ اب اللہ جل شانہ ایسی سمت اور ایسی کیفیتوں سے پاک ہے، تو قیامت کے دن بھی اللہ کی جو دیدار ہوگا، کیفیت اللہ ایسی خود بندے کو ایسی قوت عطا فرمائیں گے کہ وہ آنکھیں اللہ کو دیکھ سکیں گے، اس کے نور کو، وہ کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ کو ہی معلوم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، دیکھ لیں ہم اللہ کو، جہرتاً کھل کر سامنے بالکل واضح، فَأَخَذَتْكُمْ، پس پکڑ لیا تم کو، الصَّاعِقَةُ، بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے میں ایک بجلی گر گئی اور سارے کے سارے مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ دعا آپ کو میں نے پیچھے بتا دیا، اے اللہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ان کی وجہ سے تو مجھے ہلاک کرے گا، ان کو پہلے بھی تو ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اب ہلاک کرنے پر یہ کہ قوم میرے اوپر الزام لگائے گی، اے اللہ تو ان کو زندہ فرما۔ دعا کی، ثم بعثناکم، پھر ہم نے اٹھایا تم کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ یاد رکھیں، انسان دنیا میں ایک بار مر جاتا ہے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قانون یہ ہے، ایک ہے عادت اللہ کی عادت، اور ایک ہوتی ہے خرق عادت۔ ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے خرق عادت، یا اور سادے لفظوں میں ترجمہ، ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہے عادت کے خلاف کبھی کوئی کام کر دینا۔ عادت یہی ہے کہ جو آدمی مر گیا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت، جس نے اللہ جل شانہ نے جس کے لیے موت کا فیصلہ کیا اس کو وہیں پہ روک لیا بس، اب وہ دوبارہ واپس آ سکتا؟ آدمی مر گیا تو اس کے بعد دوبارہ اس جہان میں وہ نہیں آتا، تو پھر یہ لوگ کیسے آئے؟ تو یہ خرق عادت ہے۔ عادت کے خلاف اللہ اپنی قدرت سے کوئی کام کرے، جیسے عادت یہ ہے کہ اولاد پیدا ہوتی ہے میاں بیوی کے ازدواجی تعلق سے، لیکن خرق عادت کیا ہے کہ آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، یہ قدرت ہے۔ اور اولاد کا ماں باپ کے وجہ سے دنیا میں آنا یہ قانون ہے، سنت ہے، عادت ہے۔ بغیر ماں باپ کے دنیا میں آنا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ اس کا اظہار کبھی کبھی ہوتا ہے قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے باپ اور ماں کے ساتھ دنیا میں آنا انسان کے لیے عادت اور قانون ہے، لیکن بغیر باپ کے صرف مریم سے پیدا ہونا، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انسان کا انسان سے، جاندار کا جاندار سے پیدا ہونا یہ اللہ کی سنت ہے، جاندار سے پیدا ہو، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے پیدا ہو گئی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بے جان ہے، اس سے جاندار اژدہا پیدا کیا، پھر اسی جاندار اژدہے پر ہاتھ ڈالا تو بے جان لاٹھی بنا دیا۔ تو یہ قدرتیں ہیں، تو یہاں پر بھی اللہ کی قدرت کی بات ہو رہی کہ اپنے قدرت سے، ورنہ قانون یہی ہے، یہ نہیں کہ کوئی آدمی کے موت کے بعد دوبارہ، ابھی ساتھیوں کو ابا جی کی روح آتی ہے قبر میں کہ آج کیا پکا ہوا ہے، ابا جی کو دلیم پسند تھا، بریانی پسند تھی، کیونکہ ساتھ وہ آتا تو گھروں میں موم بتیاں جلا کے رکھتے ہیں، جہاں پہ غسل دیا ہے وہاں پہ عموماً، اب تو خیر یہ رواج کم ہو گئے، پہلے جہاں پہ میت کو غسل دیتے تھے وہاں پہ 7ویں کو، 40ویں کو، 30 کو موم بتیاں لگاتے تھے۔ آج اس کی روح دنیا میں آ رہی ہے، گھر میں گھومتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے، اور وہ اس دن وہ چیز پکاتے ہیں جو مرحوم کو پسند تھی۔ کہتے آج وہ آتے جب گھر میں دیکھتا ہے کہ اس کو ساری زندگی میں بریانی پسند تھی، آج گھر میں پالک پکا تو بیچارہ خفا ہو کے جاتا ہے، یہ کیا ہوا، آج میں چلا گیا تو
بیچارہ دنیا سے جانے کے بعد اپنے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے، تمہاری پالک اور بریانی سے کیا کرتا ہے یار۔ قانون یہ ہے کہ جو دنیا سے گیا وہ دوبارہ مڑ کے نہیں آتا۔ ہاں قدرت سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوئی تو اللہ نے ان کو پیدا کیا، دوبارہ زندہ کیا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ من بعد موتکم، یعنی تمہارے سکتے کے بعد وقتی طور پر اللہ نے ان کے اوپر جو ہے بے ہوشی طاری کی تھی، لیکن یاد رکھنا جمہور مفسرین کہتے ہیں نہ، اللہ نے یہاں پر صاف موت کا لفظ لایا ہے، اور موت بے ہوشی کے لیے نہیں آتی، مرے ہی تھے اللہ نے اپنی قدرت سے، اور ان کو جب دوبارہ زندہ کیا تو اللہ نے سر کی طرف سے ان پر جان ڈالنی شروع کر دی، سر کی طرف سے۔ کیوں؟ آگے فرمایا سر کی طرف سے وہ اپنے یہاں سے جان آنی شروع ہو گئی تو اپنے بوسیدہ جسم کو دوبارہ بنتے ہوئے خود دیکھ رہے تھے۔ فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو کہ ہمیں مارنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر ان کے اوپر اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں کی وہ یہ ہیں، ان کو اللہ نے حکم دیا، یہ جب وہاں سے نکلے بحر کلثوم سے باہر ہو گئے، دریا سے پار ہو گئے، تو ان کو اللہ نے حکم دیا کہ فلسطین، مصر، شام اور مصر کی سرزمین پہ داخل ہو جاؤ، شام اور فلسطین کی سرزمین پہ داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے باپ دادوں کی جائیداد ہے، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ جائیداد ہے، تم ان کی اولاد ہو، جا کر کے ان پر وہاں قوم کے ساتھ جہاد کرو۔ اندر قوم پڑی ہے اس فلسطین میں، قوم عمالقہ بڑی طاقتور قوم تھی، تو ان کو کہا اب تم فرعونیوں سے بچ کے نکلے ہو، یہاں داخل ہو جاؤ، اس قوم کے ساتھ لڑائی لڑو، تمہارے باپ دادوں کی میراث سے اپنی وراثت کو حاصل کرو، ہوگا کیا؟ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں فتح دوں گا۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیلی ایک عرصے تک فرعون کی غلامی کی زندگی قبول کر کر کے بزدل ہو چکے تھے، چنانچہ 6 سپارے کے اندر اللہ پاک اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے قوم اللہ کی نعمتیں یاد کرو، دیکھو تمہیں فرعون سے نجات دیا، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، تم میں انبیاء بھیجے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا تمہارے درمیان بادشاہ بھیجے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جہانوں میں جو کسی کو نہیں دیا تھا۔ اب ایسا کرو یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، شام میں جہاں پہ ارض فلسطین ہو، اس میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے باپ دادے کی جاگیر ہے، ابراہیم تمہارے جد امجد کی اور یعقوب کی زمین ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس میں داخل ہو جاؤ اور اس قوم سے لڑو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ یہاں پہ قوم بڑی طاقتور ہے، بہت سخت لوگ ہیں وہ، ہم اندر اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ وہاں سے نکل کے باہر نہ جائیں ہم اندر، جب وہ نکل گئے پھر تمہیں لڑنے کا حکم دینے کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نِکلیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ اور اپنے نبی سے یہاں تک کہا یا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا، تیرا رب جائے، تم جا کے لڑو، ہم بس ادھر بیٹھیں گے، ہم لڑنے والے نہیں۔ تو جس وادی میں وہ بیٹھ گئے، اندر نہیں گئے، اس کا نام ہے وادی تیس، صحرائے سینا کے اندر بیٹھے رہے، وادی تی۔ اب وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے، یہ لوگ اپنے خیمے لگا کر بیٹھ گئے اس وادی میں، یہ صبح چلتے شام تک چلتے 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 تھک جاتے، پھر سو جاتے، کہتے صبح آگے سفر کریں گے اپنے ملک کی طرف جاتے، صبح جب اٹھتے تھے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پہ یہ لوگ ہوتے تھے، یہ اتنا بڑا میدان نہیں تھا، یہ تو اللہ نے ان کو سزا دی، یہاں سے چلے چلے صبح سے وہ حویلیاں پہنچ گئے، مغرب ہو گئے، انہوں نے کہا چلو ادھر سو جاتے ہیں، صبح پھر ادھر صبح جب اٹھتے تھے پھر قباء مسجد میں ہوتے تھے، زمین پھر جلے آتی، اللہ کا حکم جہاد کو نہیں کیا نا، تو بزدلی ان کے اندر آ گئی تھی غلامی کی۔ آج وہی غلامی انگریز کی 100 سالہ سے غلامی ہم کر کے نا، انگریز کا دودھ پی چکے ہم لوگ، اس لیے ہمارے اندر غلامی آ گئی ہے، آج انگریز کا لب و لہجہ ہمارے کو پسند ہے، اور انگریز کے خلاف آواز اٹھانے سے ہم گھبرائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود ہم نے اس قوم کو کیا کیا، وہاں اندر جب رہے تو خیمے لگا کر بیٹھے، خیمے ان کے ہوا پھٹ گئے، پرانے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے دن کو گرمی ہوتی تو ان کی گرمی کا بندوبست کیسا کیا، جو ہی سورج نکلتا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں سے تمہارے اوپر بادل سایہ فغن کیے،
ظللنا سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وہ بادل آتے ہیں ان کے سروں کے اوپر بیٹھ جاتے، دھوپ نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ پاک نے بہترین سائے کا بندوبست اس قوم پر۔ اور پھر کھانے کے لیے وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم تمہارے اوپر آسمان سے، المن، من والسلویٰ، اور سلویٰ۔ من اور سلویٰ کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف اس کے ترجمے کیے ہیں۔ من میٹھے کا نام ہے، سلویٰ نمکین کا نام ہے، اور بعض نے اس کو ترنجبین جیسے دانے، دنیا کے جو دانے ہوتے ہیں اس جیسے دانے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں من۔ یہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، یہ انسانی جسم کے اندر گلوکوز کا نفع دیتے ہیں، جو انسان کے جسم کے لیے جن پروٹین اور لحمیات، گوشت کی جو قوت اور جو طاقت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ من ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دانے ان کو آسمان سے اتارے، ایک ایک سیر ایک آدمی کو ملتے تھے۔ والسلویٰ، اور نمکین کھانے، بعض لوگوں نے کہا بٹیر کا گوشت اللہ ان کے لیے بھیجتا، پکا پکایا آ جاتا، لیکن یہ ایسے ظالم میں کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہم تھک گئے ہیں یہ کھانا کھا کھا کے، ہمیں اور کھانا دے دو۔ اور آگے جا کے آپ سنیں گے کھانا بھی ظالموں نے مانگا تو کیا مانگا؟ بقل، سبزی۔ ویسے بقل لوبیا کو بولتے ہیں عربی میں، اس بعد میں سبزیوں کو بھی کہتے ہیں۔ بعد میں ظالم کہنے لگے جی موسیٰ ہم تھک گئے کھانا کھا کھا کے، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں زمین سے فصل نکالے وہ دے دے۔ کیا کھانا چاہتے ہو؟ سبزیاں، پالک، ویجیٹیبل ہمیں چاہیے۔ اور کیا کھاؤ گے؟ کہ ثائحہ، ککڑی۔ اور کیا کھاؤ گے؟ فومیہ، تھوم۔ اور کیا کھاؤ گے؟ عدسیہ، دال، مسور کی دال، چنے کی دال۔ ہمارے ساتھ کہتے تھے یہ دالیں جو ہے نا یہ بنی اسرائیلیوں کی خوراک ہے۔ وبصلیہ، اور پیاز، تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، اس وقت تک مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ مزے کے کھانے کھا کھا کے ہم تھک گئے، اب ہمیں یہ کھلاؤ۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلویٰ۔ کلو، ہم نے کہا تمہیں کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا۔ وما ظلمونا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ وما ظلمونا، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے۔ ولکن کانوا انفسہم، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یظلمون، نقصان جو کیا اپنے آپ کا کیا، اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اس میں ہمارا کوئی نقصان تو نہیں تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، یعنی شام کے فلسطین کے اندر، اور یہاں داخل ہو کر فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ یہاں سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو کھاؤ، رغداً، وافر مقدار میں۔ رغد میں پیچھے میں نے آپ کو بتایا وہ کھانا جو وافر ہو اور ختم ہونے کا ڈر نہ ہو، بے حسابہ ہو۔ حیث شئتم، جو مرضی چاہے، جہاں سے مرضی چاہے کھاؤ، رغداً، جو مرضی چاہے کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اندر، سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی سے۔ تو ان ظالموں کو آگے سے کہنے لگے وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور ان کو کہا اور ساتھ کہتے جاؤ، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، مٹا دے، یعنی ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ساتھ اپنے لیے دعا کرتے جاؤ۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، خطایاکم، تمہارے گناہوں کو۔ وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم اور زیادہ دیں گے، وسنزید، اور ان قریب ہم اور زیادہ دیں گے، المحسنین، بھلائی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ اب اللہ نے ان کو کس چیز کا حکم دیا؟ ایک تو اس شہر میں داخل ہو جو فلسطین میں کیا کرتے ہوئے؟ سجدہ کرتے ہوئے، دوسرا معافی مانگتے ہوئے۔ لیکن یہ ایسے ظالم تھے، فبدل، تبدیل کر دیا انہوں نے، جو بات اللہ نے ان کو کہی تھی نا اس کے خلاف کہی، فبدل، پس بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان بے ایمانوں نے، ظالموں نے اس بات کو بدل دیا، اللہ والی بات کو، قولا، اس بات کو جو اللہ نے کہی تھی، غیر الذی قیل لہم، غیر الذی، سوائے اس کے وہ جو قیل لہم، ان کو کہی گئی تھی، یعنی ان کو جو بات کہی گئی تھی اس کے خلاف دوسری بات کہہ دی، وہ دوسری بات آگے آ جائے گی۔ انہوں نے کیا کہی تھی؟ اللہ نے ان کو کہا تھا حتتن، کو یہ کہتے تھے داخل ہوتے ہوئے حنتتن، حنتتن، ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے، یہ بات حتتن کی جگہ حنتتن کہہ دیا۔
سجدہ کرنے کو کہا تو وہ سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اس طرح اندر گئے, سجدہ نہیں کیا. اللہ کی بات کو انہوں نے تبدیل کر دی. فبدل الذین, پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا, قولا, بات کو, غیر الذی قیل لہم, ان سے جو کہی گئی تھی اس کے علاوہ, یعنی جو بات کہی گئی تھی اس کے علاوہ بات کر دی انہوں نے. فانزلنا, پس ہم نے اتارا, علی الذین ظلموا, ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا, رجزاً, عذاب, من السماء, آسمان سے, بما کانوا یفسقون, بسبب اس کے جو وہ فسق کرتے تھے, فسق و فجور, نافرمانی. میں نے آپ سے عرض کیا کافر کو بھی فاسق کہتے ہیں, مسلمان کو بھی. کافر کو فاسق کہتے ہیں اس کے کفر کی وجہ سے جب ہو تو اس فاسق بمعنی کافر, اور جو عمل کے اعتبار سے ہو تو اس وقت فاسق بمعنی بے عمل, یعنی ایمان میں کمزور. بما کانوا یفسقون, بسبب اس کے جو وہ فسق کرتے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, لن نؤمن, ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, لک, تمہارے اوپر, حتیٰ, یہاں تک کہ نر اللہ, دکھا دے ہم کو, جہرتاً, اللہ پاک واضح. فاخذتکم, پس تم پکڑ لیا تم کو, الصاعقۃ, بجلی نے, وانتم تنظرون, اور تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم, پھر ہم نے تم کو اٹھایا, من بعد موتکم, تمہارے مرنے کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. وظللنا علیکم الغمام, وظللنا, اور ہم نے بادل سایہ کیا, ظللنا, سایہ کیا, علیکم, تم پر, الغمام, بادلوں کا, وانزلنا, اور اتارا, علیکم, تم پر, المن والسلوى, من اور سلوى. کلوا من طیبات, کھاؤ, من طیبات, پاکیزہ چیزوں میں سے, ما رزقناکم, جو ہم نے تم کو دیا. وما ظلمونا, اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ ظلم کرتے تھے اپنے اوپر, اپنی جانوں کا نقصان کیا. وَإِذْ قُلْنَا, اور جب ہم نے کہا, ادخلوا, داخل ہو جاؤ اس شہر میں, فَقُلُوا, وہ کہتے, فَقُلُوا, اور کھاؤ, منہا, یہاں سے, حیث شئتم, جہاں سے چاہو, رغداً, جو چاہو, کھلا مقدار میں کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور دروازے سے داخل ہوتے ہو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور معافی مانگتے ہوئے, حِطَّةٌ, یہ کہتے ہوئے, بخش دے, بخش دے. حِطَّةٌ کا معنی مٹا دے, بخش دے. نغفر لکم, ہم بخش دیں گے, خطایاکم, تمہارے کو خطا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, وَسَنَزِيدُ, اور ان قریب مزید بڑھا دیں گے ہم, المحسنین, بھلائی کرنے والوں کو. فبدل, پس بدل دیا, الذین ظلموا, ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا, غیر الذی قیل لہم, بات اس کے سوا جو ان سے کہی گئی تھی, یعنی جو بات کہنے کو کہی گئی تھی اس کے علاوہ اور بات کہی. وہ کیا بات کہی وہ آگے اگلے رکوع میں آئے گی انشاءاللہ, وہاں پہ آپ سنیں گے. اگر علی الذین ظلموا, فانزلنا, پس ہم نے اتارا, علی الذین, ان لوگوں پر, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا, رجزاً, عذاب, من السماء, آسمان سے, بما کانوا یفسقون, بسبب اس کے جو وہ فسق کرتے تھے. وہ عذاب کی شکلیں کیا تھیں وہ بھی اگلے رکوعات کے اندر آپ کے سامنے آئے گی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.